انتہائی ادب کے ساتھ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ شیبہ تشریف لا کر اپنے موبائل حساس سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ بنور شریف، وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. یہ اکرام شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ، صاحبزادگان، مشائخ عظام، وزراء صاحبان، ملک محمد نواز صاحب، سردار غلام مصطفیٰ صاحب، سردار عبدالقیوم حجازی صاحب، سردار فاروق طاہر صاحب، منتظمین محفل، شرکاء محفل، اراکین انتظامیہ، عقیدت مندان بنڈور شریف، حاضرین محترم، میں بہت شکر گزار ہوں پیر صاحب کا بھی اور انتظامیہ کا بھی کہ انہوں نے گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس بار بھی مجھے یاد رکھا، حاضر ہونے کا موقع دیا اور اس خیر و برکت کی محفل میں ہم لوگ شریک ہیں. ملک ارشد صاحب کلمات خیر کہہ رہے تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دوستوں کا حسن ظن ہے کہ ہم اس معاملے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. البتہ ایک وابستگی اور عقیدت کا معاملہ بالکل درست ہے اور مجاہد عمل کی کاملین کے ساتھ جو تعلق ہے اس سلسلے کو آگے قائم رکھنے کا ایک اس کوشش میں ضرور موجود ہے اور اس کی خیر و برکت سے کئی باتیں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو رہی ہے. یہ جو حاضری ہے، میں آپ حضرات کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دور اور نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں اور ہر سال کی طرح آپ تشریف لاتے ہیں، سادات سے ملتے ہیں اور پھر صاحب مزار کے پاس حاضری دیتے ہیں اور 2-3 کشتی سے بزرگان جو 1902 سے لے کے اب تک یہاں دفن ہیں وہ اور پھر ان کے آگے والے لوگ اور پھر اس موقع کی مناسبت سے ان سے پہلے لوگ ہیں، ان کی ایک توجہ اور موجودگی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پوری طرح موجود ہے. ایسی محفلیں جب موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے خالی نہیں ہوتی اور جب اللہ تعالیٰ کے حبیب کا اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے چاہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت پھر ایک خاص کیفیت محفل کے اوپر طاری ہوتی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ سارے اکابرین نے کہا، حضرت علامہ نے کہا ہے کہ ذکر شاہ تازہ ایمانت قرت، ذکر شاہ جلوہ بر جانش حد، کہ ان کے ذکر سے، اللہ کے حبیب کے ذکر سے، حبیب کے چاہنے والوں کے ذکر سے ایک نئی روشنیاں، نور ایمان کی روشنیاں دلوں کو منور کرتی ہیں اور قوت ایمانی میں اضافہ کرتی ہیں. اس طرح کا ماحول ہے اور ویسے بھی اس دور میں یہ پرفتن دور ہے اور جس طرح ارشد صاحب نے کہا کہ قبلہ پیر صاحب نے اکرام شاہ صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انگلینڈ سے تشریف لا کے یہاں اپنے آبا و اجداد کی جگہ کو آباد کیا اس دور دراز جگہ پہ اور یہاں ایک بھرپور بستی خدا کے فضل و کرم سے قائم ہو گئی. اور یہ بستی صرف گھروں کی بستی نہیں ہے، بستی جو ہے وہ صرف مکانات کی بستی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی ایک بستی بنتی جا رہی ہے، اللہ کی مہربانی طلب کرنے والوں کی بستی بنتی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کی بستی بنتی جا رہی ہے. منصوبہ جات بھی اپنی جگہ بہت عام ہے لیکن یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پرفتن دور ہے اور دوسرا قرب قیامت، کیونکہ ابتدائی زمانہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ثم الذین یلونہم جو اس کے بعد آئے، پھر فرمایا کہ ثم الذین یلونہم جو اس کے بعد آئے. تو اگر ایک زمانے کو 100 سال کے اوپر لے جایا جائے، 200 سال کے اوپر لے جایا جائے، تب بھی وہ زمانے گزر چکے ہیں کافی سارے اور اب ہم ابتدائی جو اعلیٰ ترین زمانہ تھا اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ دہلی میں کوئی درویش بیٹھا ہوا تھا سڑک کے کنارے تو روٹیاں بیچ رہا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ تندوچی یا روٹیاں بیچ رہا تھا، لیکن مہربانی والا شخص تھا، اللہ کا ولی تھا، درویش تھا، تو وہ آواز لگاتا تھا کہ باسی روٹی 2 آنے اور تازہ روٹی 1 آنے. تو کسی نے اسے پوچھا، کسی صاحب سمجھ نے اسے پوچھا کہ پرانی روٹی مہنگی بیچتے ہو اور تازہ روٹی سستی بیچتے ہو؟ تو اسے کہا یہ جو پرانی روٹی ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک دن زیادہ قریب ہے، اسے کل کی پکی ہوئی ہے، اور جو تازہ روٹی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک دن بعد کی ہے، اس لیے یہ تازہ ضرور ہے، اس میں غذائیت ہو سکتا ہے زیادہ ہے، لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی، چونکہ خیر و برکت ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حاضری ہے اسے محض ایک رسم اور فیشن نہ سمجھا جائے، فیشن بھی سمجھا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی برا کام کرنے کے بجائے ایک اچھے کام کے ساتھ آدمی منسوب ہے، دیکھا دیکھی کرے تبھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر یہی کام آدمی شعوری طور پر کرے، دیکھیں جو صوفی ہے، جو درویش ہے، جو فقیر ہے، جو ولی ہے، اور پھر میں اور درجات کا ذکر نہیں کر کے اپنا ذہن بھی نہیں الجھاتا، آپ کو بھی نہیں الجھانا چاہتا، درجہ بدرجہ بلندی موجود ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ فرد نہیں ہوتے، صوفی جو ہے اور ولی جو ہے وہ ایک شخص نہیں ہوتا، وہ ادارہ ہوتا ہے، اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے، وہ فرد کو بھی متاثر کرتا ہے، وہ سوسائٹی کو بھی متاثر کرتا ہے، وہ اپنے سے پہلے ہوئے لوگوں کی حال احوال درست کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، موجود لوگوں کے نظام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور آنے والی نسلوں کے اوپر بھی کسی نہ کسی قسم کا اثر مرتب کرنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے اسے لیس کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو محفلیں ہیں، یہ ذکر کی محفلیں ہیں، اور یہ دن بہ دن کمی آتی جا رہی ہے۔ اس فتنہ اور فساد کے دور میں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ عبادت کی محفلیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، وتر ہیں، مستحب ہیں، نوافل ہیں، درجہ بدرجہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا دفن ہے وہ مرنے کے بعد تو شاید دکھائی نہیں دیتا، لیکن جن لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے وہ رزق دیے جاتے ہیں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر، تو وہ آپ کو اور مجھے جو رزق دیا جاتا ہے اس کو ہر شخص کی سمجھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق بھی ایسا خصوصی دیا جاتا ہے۔ یہ جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹانے کے لیے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے جان، مال، بیوی، بچے، باغات، گھر بار، مال مویشی سب قربان کیے، تو وہ چھوٹا جہاد تھا اور اس سے بڑا جہاد ہے، اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد بالنفس، یعنی مجاہد میدان جنگ میں ہے تو وہ جہاد اصغر میں ہے، گردن کٹوا دیتا ہے تو وہ جہاد اصغر ہے، شہید ہو کے مرتبہ پاتا ہے تو جہاد اصغر ہے، لیکن ایک اللہ کا کامل ولی جو دور دراز جنگل میں بیابان میں پہاڑ پر پانی کے بیچ میں مسلح ڈال کے بیٹھا ہوا ہے چلتے پانی پر، وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس کو آرام اور آسائش حاصل ہو، لیکن اس ساری آرام کو، آسائشوں کو ترک کر کے اپنے نفس کے خلاف جنگ میں مصروف ہوتا ہے جسے جہاد اکبر کہا گیا۔ نفسانی خواہشات پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر کسی بر مرکب تن تنگ بس چون لگی بر خاتم دولت نشست، از خداگاہی ید اللہ کرد از ید اللہ شہنشاہی کرد۔ مولا علی مشرف شاہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ اپنے نفس کے اوپر لگام ڈالنا ہے، اور پھر جب بوطرف، پہلا مصرع یہ ہے کہ بوطرف از فتح اقلیم تنس، کہ جس کسی نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اپنے نفس کے گھوڑے پر زین ڈال دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس ان معنوں میں بھی جہاد اکبر میں زندگی بھر رہے، پھر یہ کہ مرنے کے بعد ان کے مراکز، ان کی قبریں، ان کا وجود، ان کے مزارات، ان کے علاقے، ان کی خانقاہیں نسل در نسل جو ہے وہ منبع فیض اور منبع رشد و ہدایت کے طور پر کام کرتی رہی، پھر ان کے صاحبزادگان کے ساتھ تعلق اس نسبت کو کبھی کرتا ہے۔ اس بات کا بالکل امکان ہے کہ صاحبزادگان میں سے وہ اتنا بڑا ولی نہ ہو، اس بات کا بالکل امکان ہے کہ ولایت یا معرفت میں کوئی کمی آ گئی ہو، لیکن اس بات میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہے کہ پشت تھا پشت تک اولیاء اللہ کی اولاد میں اور حسب و نسب میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے ساتھ عقیدت بندی، شوق اور محبت کا مظاہرہ آپ کریں گے تو وہی استفادہ کریں گے جو 4 سے 8 سے پہلے لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی کے آنے والی نسلوں میں ولایت کے مرتبے میں کمی ہونا یہ اس کا اور خدا کا اور اس کا اور ولی کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن نسبت وہی ہے۔ یہ جو تتا پانی میں بنورشی میں بجلی جل رہی ہے یہ منگلا ڈیم میں پیدا ہو رہی ہے، یہ تربیلا ڈیم میں پیدا ہو رہی ہے،
اگر بجلی کی ایک 2 پیسے کی تار منگلے اور تربیلی کی بجلی کو تتا پانی میں اور بڈور شیخ میں اور راجی پیر میں پہنچا سکتی ہے، نکیال میں اور کوٹے میں پہنچا سکتی ہے، تو اللہ کے ولی کی طرف سے لگا ہوا جو مہربانی کا انجیکشن ہے وہ 2 4 5 10 پشتوں میں نہیں جا سکتا. آپ سمجھ کوئی مشکل بات. شوگر کسی آدمی کو ہو جائے تو اسی 3 4 نسلوں میں شوگر ٹریول کرتی ہے. ایک موذی مرض ہے. اگر ایک مولک اور موذی مرض جو ہے وہ 3 4 پشتوں میں جا سکتی ہے تو جس آدمی پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی شامل ہے وہ 2 3 4 پشتوں تک نہیں جا سکتی. ایک اتنے سارے بلب کی روشنی جو ہے، اتنے سارے سیل کی روشنی جو ہے 20 آدمیوں کو راستہ دکھا سکتی ہے. تو جس شخص کا سینہ نور ایمان سے منور ہو، کیا وہ علاقوں کے علاقے اور مخلوق کے خدا کو روشنی نہیں دکھا سکتا؟ کیا مشکل بات ہے. ہاں البتہ کسی کی اپنی آنکھیں کمزور ہو، نظر نہ آتا ہو، اس کو سورج بھی روشنی دکھا نہیں سکتا. اور یہ اعتراض کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تجسس کے لیے کہہ رہا ہوں، جستجو کے لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ ولیوں کے آج یورپ کے اندر آپ دیکھیں ساری ترقی موجود ہے، علم موجود ہے، سائنسی تجربے موجود ہیں، زندگی کی سہولتیں موجود ہیں. مردہ بھی قبرستان سے ٹیلی فون کرے تو ایمبولینس بھی اور گاڑی بھی اور ڈاکٹر بھی پہنچتا ہے. لیکن اطمینان قلب نہیں. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. کیوں منتقل ہو رہے ہیں؟ اس لیے منتقل ہو رہے ہیں کہ ان کو ایک چیز نہیں مل رہی، وہ اطمینان قلب ہے. اور اطمینان قلب کہیں مل نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے بتا دیا پروردگار عالم نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے؟ اللہ پوچھتا ہے لوگوں سے کہ میرے ذکر کے سوا کوئی راستہ ہے؟ اور پھر ذکر کی اہمیت جگہ جگہ قرآن اور حدیث کے چیپٹرز بڑے پڑے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور صوفہ پر بیٹھے ہوئے مسکین لوگ تھے، درویش لوگ تھے، اور آیت نازل ہوئی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یعنی جن ہستیوں کے ذریعے ساری کائنات کا نظام آیا، انہیں جب یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اہل ذکر سے پوچھو. اس وقت اہل ذکر صوفہ پر بیٹھے ہوئے مسکین درویش لوگ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر اطمینان نہیں ہو سکتا ذکر کے بغیر. دوسری جگہ اہل ذکر کا ذکر کر دیا. تیسری جگہ آپ اور مجھے، ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی ذکر کرنے کی، لیکن ہمیں اہل ذکر کے ساتھ منسلک کر دیا. حضرت علامہ کو کسی برطانوی یا جرمن نے پوچھا تھا، علامہ اقبال کو، کہ آپ کے کلام میں جو تاثیر ہے اسے سن کر لوگ کہتے ہیں کہ الہامی کلام ہے. اور دور دراز علاقے میں ایک دھوتی باندھ کے ایک آدمی بنیان پہن کے کڑی چارپائی میں بیٹھا ہوا شاعری کر رہا ہوتا تھا. اس وقت وہ سر علامہ اقبال کی حیثیت سے نہیں جاتا تھا. تو انہوں نے پوچھا یہ بچے کو مغرب میں علامہ اور جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اس کا کوئی سبب آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک سبب بتا سکتے ہیں؟ کسی غیر مسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک سبب بتانا ہو تو وہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے اللہ نے 1 کروڑ سے زائد مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یعنی علامہ اقبال کو مشرق اور مغرب میں کوئی تہذیب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو نہیں جانتی. انہوں نے علم کا، زبان کا، حالات کا، ماحول کا، لوگوں کی رفاقت کا، اساتذہ کا، علم کا، تعلیم کا، کسی کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک سبب میں بتانا ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ 1 کروڑ مرتبہ اللہ نے مجھے ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو بات میں کہنا چاہتا تھا، یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عبادات ہیں اور اللہ کے ذکر کی محفلیں ہیں اور جو اضافی عبادات ہیں، نوافل ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، بھلے کی بات کرنا ہے، دل آزاری سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بیوی بچوں کو اولیاء اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں. دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں ذکر ہوتا ہے یہ آپ اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کتنی مخلوق ایسی ہے جو ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے دیکھ رہی ہو، میں اور آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. رجال الغیب کی تو باقاعدہ اس طرح ہے تصوف میں، اور ہم دعا کرتے ہوئے جب اثار ثواب کرتے ہیں، ہم جیسے گنہگار لوگ بھی تو نفل پڑھتے ہیں، کسی کچھ کرتے ہیں تو رجال الغیب کا ذکر کرتے ہیں باقاعدہ کہ انبیاء کی ارواح ہیں، کاملین کی ہیں، صحابہ کی ہیں، تابعین کی ہیں، اور جو رجال الغیب ہیں ان کو بھی نوافل کر ان کا ثواب پہنچاؤ. رجال الغیب اس بستی میں موجود ہیں، جنات موجود ہیں.